اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. صدق اللہ العظیم. بات چل رہی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم جبرائیل علیہ السلام ہمارا دشمن ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. تو اللہ نے فرمایا وہ تو ایک سفیر ہے، وہ تو ایک قاصد ہے، وہ تو وہی کچھ آپ تمہارے پاس پہنچاتے ہیں جو میں دیتا ہوں. اگر کوئی اور فرشتہ ہوتا وہ بھی تو یہی لے کے آتا. تو سفیر جو ہے ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا. جیسے کل بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو سفیر ہے یمامہ سے، ایک عبداللہ بن رواحہ تھا، ایک اس کے ساتھ اور تھا ثمامہ بن اساد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم یمامہ سے آئے ہیں اور اپنے نبی کا پیغام لے کے آئے ہیں کہ ہمارا ایک نبی ہے مسیلمہ، اور وہ کہتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ صلح کر لو. جو شہری علاقے ہیں ان کے آپ نبی ہو جاؤ، جو دیہاتی علاقے ان کا میں نبی بن جاتا ہوں، یا آپ یہ لکھ دو کہ جب آپ فوت ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں نبی ہوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا واقعی حقیقت میں تم یہ بات کہہ رہے ہو اور یہ بات سچی ہے کہ اس نے نبوت کا جو ہے دعویٰ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم اس کو واقعی نبی مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم بھی اس کو نبی مانتے ہیں اور اسی کے ماننے والے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان الرسل لا تقتل لقتلتکما، اگر سفیر کو قتل کرنا نہ ہوتا، بین الاقوامی طور پر قاصد کو قتل کرنا نہ ہوتا تو میں تمہیں یہی قتل کر دیتا. تو وقت گزر گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کوفہ کے گورنر ہوئے. ایک مرتبہ کوفہ کے چوک سے جا رہے تھے تو ایک آدمی پہ نظر پڑی تو اس کو غور سے دیکھنے لگے. تو اس کے دیکھنے کے بعد اس کے پاس چلے گئے، اس سے جا کے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام عبداللہ بن رواحہ ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے؟ اس نے کہا ہم آئے تھے، ایک میرے ساتھ اور بھی ساتھی تھا اور میں بھی تھا، ہم اپنے نبی مسیلمہ کا پیغام لے کر آئے تھے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ تم اب بھی اس کو نبی مانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے نوکروں کو، اپنے جو غلام تھے ان کو کہا خذو، ان کو گرفتار کر لو. جب اس کو گرفتار کر لیا گیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اس وقت تم سفیر تھے، قاصد تھے، اس وجہ سے ہم نے تمہیں چھوڑ دیا تھا، لیکن اس وقت تم سفیر نہیں ہو. اگر تم اس کو نبی اب بھی مانتے ہو تو میں تمہیں ابھی سولی چڑھا دوں گا. اس نے کہا عقیدے سے کون پھرتا ہے؟ میں تو اسی کو نبی مانتا ہوں، مسیلمہ کذاب کو. جیسے آج کل قادیانی ڈٹے ہوئے ہیں اپنے عقیدے پہ کہ ہم تو مرزا غلام احمد قادیانی کو ہی نبی مانتے ہیں. جتنا ان کو سمجھایا جائے، جتنا کچھ کہا جائے تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس نے بھی ضد کی. تو اسی وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سولی پہ چڑھا دیا، اس کو قتل کر دیا. تو جو ختم نبوت کا منکر ہو تو قاعدے کے طور پر وہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کرنا واجب ہے، جو بھی ختم نبوت کا منکر ہے. البتہ یہ کام عوام کا نہیں ہے، نوجوانوں کا نہیں ہے کہ جو ختم نبوت کا منکر ہو تو نوجوان ان کو قتل کر دیں یا عوام ان کو قتل کر دیں. یہ کام حکومت وقت کا ہے. یہ نہیں کہ چوری کرے تو عوام اس کے ہاتھ کاٹنے لگ جائے، کوئی شراب پیے تو عوام اس کو کوڑے مارنے لگ جائے، کوئی گناہ کرے تو اس کی سزا عوام دینے لگ جائے. تو یہ عوام کا حق نہیں ہے، بلکہ یہ حکومت کا ہے کہ ان کو ہم بتا دیں گے کہ اس نے شراب پی ہے، اس نے زنا کیا ہے، اس نے چوری کی ہے، یہ ختم نبوت کا منکر ہے. اب حکومت کا کام ہے اس کو سزا دینے کا، اس کو قتل کرنے کا. عوام یہاں جو ہے صرف اس کا یہی حق ہے کہ وہ وہاں تک بات پہنچا دیں. اگر عوام کو اجازت مل جائے، نوجوانوں کو اجازت مل جائے تو یہ پھر اس کام کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں گے. جیسے کچھ عرصہ پہلے سیالکوٹ میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک غیر مسلم تھا تو اس سے کچھ گستاخی ہوئی تو لبیک والوں نے اس پر تشدد کیا اور اس کو قتل کر دیا. اس کو ننگا کر کے روڈوں پہ گھسیٹتے رہے، پھر اس کو آگ لگا دی. تو اس کا قصور کیا تھا کہ اس نے درود شریف کی کوئی گستاخی کی.
وہ پھر بعد میں کہتا رہا کہ میں یہ اس زبان کو جانتے ہی نہیں تھا، مجھے علم بھی نہیں تھا یہ کیا لکھا ہوا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، وہ کہتا رہا، لیکن لوگوں نے مل کے اس پہ بہت زیادہ تشدد کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ اور جو تشدد کرنے والے تھے، قتل کرنے والے تھے، وہ سب کے سب ان کے چہرے دیکھے جائیں تو سب کے سب کلین شیف تھے۔ تو انہوں نے اپنا مقصد میں اس کو استعمال کیا کہ اس نے گستاخی کی ہے تو اس لیے اس کو قتل کر دیا۔ اب وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، بھائی میں آپ کی شریعت کو نہیں جانتا، میں عربی زبان نہیں جانتا، مجھے علم نہیں تھا کیا لکھا ہوا ہے۔ جیسے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی مدرسے میں واقعہ پیش آیا لطیفے کے طور پر، جب عشاء کے بعد ہم بیٹھتے ہیں کلاس میں تو ہم وہاں تکرار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سبق سناتے ہیں، دو ساتھی ہو جاتے ہیں۔ تو جو میرے ساتھ ساتھی تھا وہ بڑا مزاحیہ تھا اور اس نے ایک دن شرارت کی میرے ساتھ۔ میں وضو کر کے آیا، کلاس میں پہنچا تو میرے ساتھی نے کہا وہ پٹھان بیٹھا ہے، اس کو جا کے یہ بات کہو۔ مجھے پشتو میں بتایا، مجھے علم نہیں تھا کہ پشتو میں اس کا کیا مطلب ہے۔ اس نے کہا کہ اس کو جا کے یہ کہو، پھر اس کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا بات ہے۔ میں نے کہا کوئی پیغام دے رہا ہوگا، مجھ سے چھپا رہا ہے اس لیے مجھے نہیں بتا رہا اردو میں سریکی میں، تو پشتو زبان میں بتا رہا ہے، کوئی ان کا آپس میں معاملہ ہوگا۔ تو دو پٹھان بیٹھے تھے، میں وہاں پہنچ گیا، میں نے جا کے وہی بات کہہ دی تو دونوں پٹھانوں کے جو تیور تھے چہرے کے وہ تبدیل ہونے لگے، اور ایک پٹھان کھڑا ہوا، اس کا نام اشفاق تھا اور اس کا یہاں سے ناک بھی تھوڑا کٹا ہوا تھا۔ بس جب میں نے دیکھا یہ اب کھڑا ہو رہا ہے، اس کا رنگ بھی تبدیل ہو گیا ہے، تو میں آگے بھاگ پڑا۔ بس پھر پوری کلاس تھی اور ہم دو تھے، بھاگ رہے ہیں، بھاگتے بھاگتے آخر اس نے مجھے پکڑ لیا۔ اس نے میرے گربان سے پکڑا اور میرا سانس بند ہو گیا۔ پھر لڑکوں نے آ کے چھڑا لیا۔ اس نے کہا کیوں مار رہے ہو؟ اس نے کہا یہ ہمیں ماں بہن کی گالی دیتا ہے۔ تو اب مجھے علم نہیں تھا کہ پشتو زبان میں اس کا کیا مطلب ہے۔ میں نے جا کے اس کو وہی بات کہہ دی، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی کام ہو گیا اس لیے وہ جو ہے وہی بتانا چاہتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، مجھے تو علم ہی نہیں تھا یہ گالی ہے، یہ تو اس امجد بھائی نے بتایا ہے۔ جب پیچھے امجد کو دیکھا تو وہ غائب تھا، اس کو معلوم تھا کہ اس کے بعد میری باری آنے والی ہے، میری شترول ہوگی، وہ پہلے سے بھاگ گیا۔ تو جب علم نہ ہو تو اب اس کو علم نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، درود شریف ہے کیا ہے کیا نہیں ہے، تو اس کو ایسے انہوں نے گستاخی کا وہ دھبا لگا کر اس کے اوپر تشدد کیا سیالکوٹ کے اندر، اس کو آگ لگا دی۔ تو اگر عام لوگوں کو ایسے اجازت دے دی جائے کہ وہ سزا دینے لگ جائے تو ہر کوئی اس کو اپنے مقصد میں استعمال کرے گا، دشمنی اپنی ہوگی اور اس کو اس میں ملوث کر کے اور اس کو مار دیں گے۔ تو اس لیے حکومت وقت کا کام ہے۔ تو سفیر سے دشمنی نہیں ہوتی، یہ بات چل رہی تھی۔ تو آگے اللہ نے فرمایا کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ، جو دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبرائیل علیہ السلام کا، ومیکائیل اور میکائیل علیہ السلام کا، ومیکال اور میکائیل علیہ السلام کا۔ پیچھے وملائکتہ کا فرمایا، پھر آگے پھر فرما رہے ہیں وجبریل ومیکال، تو ملائکہ کا معنی فرشتے ہیں، تو یہ دونوں فرشتے اس میں آ گئے تھے، لیکن آگے خاص طور پہ ان کو اس لیے ذکر کیا کیونکہ جو وہ عبداللہ بن نواحہ تھا یہودی، وہ کہہ رہا تھا کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، میکائیل علیہ السلام ہمارا دشمن ہے، تو اس لیے آگے ان کو بھی ذکر فرما دیا۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کا۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرے گا، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے دشمنی رکھے گا، اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے دشمنی رکھے گا اور اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے دشمنی رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے اس کے ساتھ کس طرح اعلان جنگ ہے، اس کو انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔